صفوی اسٹیٹ کے سیاسی قیدی 1979 کے خمینی انقلاب کے بعد معرض وجود میں آنے والی آغائی حکومت نے مذہبی اور سیاسی مخالفین کو ہمیشہ سے نظام ولایت فقیہ کے ظالمانہ شکنجے میں دبائے رکھا ہے، جن کو نہ تو آزادی کے دنوں میں سکون کی زندگی گزارنے کا موقع ملتا ہے اور نہ ہی نام نہاد انقلابی عدالتوں سے قید و بند کی ظالمانہ سزائیں پانے کے بعد جیلوں میں آرام سے زندگی گزارنے کا حق دیا جاتا ہے۔ انسانی حقوق کی کارکن نرجس محمدی کو ایران کی نام نہاد انقلابی عدالت نے حکومت کی غلط پالیسیوں پر تنقید کی وجہ سے 16 سال قید کی سزا سنا رکھی ہے۔ نرجس محمدی 2015 سے تہران جیل میں پابند سلاسل ہے، جو کہ گردوں سمیت مختلف نسوانی بیماریوں کی شکار ہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے تہران کے پراسیکیوٹر جنرل کو بھی خط و کتابت کے ذریعے سے رابطہ کر کے آگاہ کیا، لیکن نہ تو ان کو طبی سہولیات مہیا کی گئیں اور نہ ہی کھانے پینے کی مناسب سہولیات ان کو میسر ہیں۔ جیل میں انسانی حقوق کے کارکنان سے ایک ملاقات میں ان کا کہنا تھا کہ انہیں ایک ایسے ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا جو کئی عرصے سے طب کا پیشہ ترک کر چکے ہیں۔ انہیں نہیں معلوم کہ ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ کیوں اپنایا گیا۔ ایک مکتوب میں انہوں نے لکھا کہ عرصہ ہوئے بچوں سے ملاقات نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے ان سے اپنے بچوں کے خد و خال بھول گئے ہیں۔ ایک مکتوب میں انہوں نے صدر حسن روحانی پر تنقید کرتے ہوئے لکھا کہ سول سوسائٹی نے آپ کو ولایت فقیہ کے آغاؤں کی مدد کے لیے نہیں بلکہ قانون کی بالادستی اور عوام کی حکمرانی قائم کرنے کے لیے یہ منصب سونپا ہے۔ نرجس محمدی کے علاوہ ایک اور ایرانی رضاکار جیل میں بھوک ہڑتال کرنے کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ رواں سال 1 اگست کو ایرانی انٹیلیجنس اہلکاروں نے خاندان کے اکلوتے بیٹے وحید سیاد نصیری کو رہائی کے کچھ ہی عرصے بعد سپریم لیڈر کی عوام مخالف ظالمانہ پالیسیوں پر تنقید کی وجہ سے گرفتاری کے بعد قم کی ساحلی جیل میں بند کر دیا تھا، جس کے بعد عدالت نے ان کو 4.5 سال قید کی سزا سنائی۔ انسانی حقوق کی ایجنسی ہرانا کے مطابق اپنی سزا کے خلاف وحید سیاد نے 2 ماہ تک بھوک ہڑتال کی، جس کے نتیجے میں ان کا نظام انہضام بری طرح سے مفلوج ہو گیا تھا، یہاں تک کہ وہ پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پی سکتے تھے۔ بری طرح سے نڈھال ہونے کے بعد بدنامی سے بچنے کے لیے جیل انتظامیہ نے ہسپتال منتقل کر کے اہل خانہ کو اطلاع دی، تاہم ان کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ دم توڑ چکے تھے۔ ایران میں انسانی حقوق کے کارکنان اور اہل سنت مذہب کے پیروکار آئے دن آغائی حکومت کے غیظ و غضب کا شکار ہو کر موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ ظالمانہ پالیسیوں پر تنقید برائے تعمیر کی قیمت موت کو گلے لگانے کے مترادف ہے، جو نتائج کا ادراک کیے بغیر ایران کے بے باک حریت پسند جانوں کی قیمت کے بدلے میں گھپ اندھیرے میں روشن سحر کی امید لیے کر رہے ہیں۔